دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ تعلق جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں، تو میں ان کو معاف کرتا ہوں وہ میرے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ کیا سوال ہوا؟ میرے رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برا کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں میں بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، کئی سوال کرتے ہیں، ہاں بھائی ہم اچھا کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، لیکن وہ اتنے بد اخلاق ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہی برا کرتے ہیں، ہم سلام کرتے ہیں تو جواب نہیں دیتے، ہمارے بارے میں غلط باتیں، غلط افواہیں، تہمتیں لگاتے پھرتے ہیں، ہمارا نقصان کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے رشتہ دار ہے تو ہم کیا کریں؟ یہی سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر تو تیری بات میں سچا ہے تو یہی تیری طرف سے اچھے اخلاق سے پیش آتے رہ، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دے گا، اور ان رشتہ داروں کے منہ میں تو راکھ بھر رہا ہے، مطلب وہ لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے بد اخلاقی کی وجہ سے، لیکن تو جو اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آ رہا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا ایک فرشتے کے ساتھ۔ تو یاد رکھو میرے بھائی، ہم کیا کرتے ہیں رشتہ داروں میں؟ انہوں سلام نہیں کرے نا جی میں کہیں کو سلام کرنا، انہوں بات نہیں کرے نا میں کہیں کو بات کرنا، انہوں دعوت میں نہیں آئے تھے نا میں کہیں کو دعوت میں جانا، انہوں جنازے میں نہیں آئے نا میرے امی کے میں کہیں کو جانا ان کے جنازے میں۔ نہیں بھائی، اچھے اخلاق کیا ہے؟ صلہ رحمی کیا ہے؟ انہوں بات نہ کرے تو تم بات کرو، انہوں سلام نہیں کرے تم سلام کرو، انہوں تمہارے ساتھ برا کر رہے تم ان کے ساتھ اچھا کرو، یہ ہے حسن اخلاق، یہ ہے صلہ رحمی۔ انہوں نہیں آئے تو تم جاؤ۔ میرے بھائیوں اس طرح کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں بھی ہوں گے، یہ ہوں گے اچھے اخلاق۔ پھر اس کے بعد میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ چاہے، وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آدمی ایمان والا نہیں ہوتا، بول رہے اللہ کے رسول، تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، کب تک نہیں ہو سکتے؟ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے وہ چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو۔ کا مطلب کیا ہے؟ کیا کوئی تمہیں گالی دے تم کو پسند ہے؟ پسند نہیں، تو پھر تم بھی اپنے مسلمان بھائی کو گالی مت دو۔ کیا تمہاری کوئی غیبت کرے تمہیں پسند آئے گا؟ نہیں پسند آئے گا، تو تم بھی کسی کی غیبت مت کرو۔ کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے تمہیں پسند ہے؟ پسند نہیں ہے، تم بھی کسی کے اوپر ظلم مت کرو۔ کوئی تمہاری زمین قبضہ کرے تمہیں پسند ہے؟ نہیں پسند ہے، تم بھی کسی کی زمین قبضہ مت کرو۔ تمہیں کوئی گالی دے پسند نہیں ہے، تمہاری بے عزتی کرے تمہیں پسند نہیں ہے، تو یہ تمام چیزیں میرے بھائی، تمہارا پڑوسی تمہیں تکلیف دے پسند ہے کیا؟ نہیں، تو تم بھی تمہارے پڑوسیوں کو تکلیف مت دو کسی بھی حرکت۔ تو جو چیز اپنے لیے پسند کرتے وہ چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، ورنہ تم مسلمان نہیں ہو سکتے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے اچھے اخلاق۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ دیکھو برے اخلاق کیا ہے؟ کسی کو حقیر سمجھنا یہ برے اخلاق ہے۔ مطلب ارے وہ انہیں غریب ہے، انہیں فقیر ہے، اس کو کیا تھا، اس طرح کسی کو حقیر سمجھنا اس کی مالداری کی وجہ سے یا اس کی غریبی کی وجہ سے، اس کے کپڑوں کی وجہ سے، ارے انہیں جاہل ہے، ارے انہیں فلاں خاندان کا ہے، ارے انہیں گاؤں کا ہے، ارے انہیں ان پڑھ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، کسی کو حقیر سمجھنا، اس کے ساتھ ہاتھ ملانا پسند نہیں، اس کے بازو میں بیٹھنا پسند نہیں، اس کے ساتھ دوستی کرنا پسند نہیں، اس کی دعوت میں جانا پسند نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہاری نظروں میں حقیر ہے، بیکار ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے دوسرے کو اگر حقیر سمجھے تو ایسا آدمی برا ہے۔ بولے کسی انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو اپنے آپ کو اچھا سمجھا دوسرے کو حقیر سمجھا۔ میرے بھائیو اس چیز کو ذہن میں رکھ لینا، ورنہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں غریبوں کو اور بہت سارے ایسے لوگوں کو حقیر نگاہ سے دیکھ لیتے ہیں، خواتین بھی ایسی بہت ساری ہوتی ہیں دوسروں کو حقیر نگاہ سے دیکھتی ہے، تو یہ غلط ہے میرے بھائیو، یہ برے اخلاق ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حدیثیں ہم نکال کے دیکھیں گے تو کتنی ایسی حدیثیں ہیں، ان تمام حدیثوں کا مجموعہ اگر جوڑ کے میں بتاؤں تو میرے بھائیو اچھے اخلاق کیا ہے، برے اخلاق کیا ہے۔ برے اخلاق میں سے یہ ہے کسی کے تعلق سے حسد کرنا، برے اخلاق میں سے جلنا کسی کو دیکھ کر۔ دیکھو آج ہمارے غم میں شریک ہونے والے، غم بانٹ لینے والے تو بہت سارے ہم کو ملیں گے، لیکن ہماری خوشی میں خوش ہونے والے بہت کم ملیں گے۔ اس جملے پر دھیان دینا اچھی طرح، غم میں غم بانٹنے والے آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، آپ پریشان ہیں تو بہت آئیں گے، آپ کی مدد کریں گے،
آپ کو ہیلپ کریں گے پیسوں سے، آپ کو ہمت دیں گے، سب کچھ کریں گے، غم میں تو شریک ہوتے، لیکن آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کی خوشی میں وہ لوگ خوش نہیں ہوتے۔ آپ گھر بنا لیے تو وہی جو تمہارے غم میں ساتھ دیا تھا، آپ کا گھر دیکھ کے اس کو حسد ہوتا ہے، آپ کی خوشی میں اس کو خوشی نہیں ہوتی۔ آپ کا دوست ہے لیکن آپ کی خوشی اس کی خوشی نہیں ہوتی۔ آپ کا بچہ فرسٹ رینک میں آیا، اس کو غم ہوتا ہے، یہ حسد ہے۔ آپ کی بچی کا اچھی جگہ نکاح ہو گیا، آپ کا دوست ہے، غم میں شریک تھا، لیکن آپ کی خوشی میں وہ خوش نہیں ہوتا، اس کو تکلیف ہوتی ہے، یہ حسد ہے۔ تو حسد سے بچو، یہ برے اخلاق میں سے ہے۔ غیبت سے بچو، یہ برا اخلاق ہے۔ بدگمانی مت کرو کسی کے تعلق سے، ہاؤ جی انہوں ایسا بولے کتے، یہ اچھے دوست کی نشانی نہیں ہوتی۔ دوستی کے بارے میں بولوں گا انشاءاللہ کبھی، دوست کیسے ہونا، اس میں انشاءاللہ پھر بعد میں یہ پوری چیزیں کلیئر کروں گا، میں وضاحت کروں گا۔ تو بدگمانی کبھی کسی کے اوپر نہیں ہونا، بدگمانی بد اخلاقی ہے۔ آپ کو کسی کے اوپر شک ہے، کوئی آ کے بول دیا ایسا بولے کتے، جا کے کلیئر کرو، بھائی تمہارے بارے میں ایسا سنا، تم میرے بارے میں ایسا بولے کیا جی؟ بدگمانی کرنا برے اخلاق میں سے ہے۔ اسی طرح غلط فہمی نہیں ہونا، غصہ نہیں کرنا، لڑائیاں جھگڑے نہیں کرنا، بے صبراپن نہیں ہونا، اور اسی طرح تکبر کرنا، یہ تمام برے اخلاق میں سے ہے، یہ تمام چیزیں برے اخلاق میں سے ہیں میرے بھائیوں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، برے اخلاق کیسے ہوتے ہیں؟ جس کا برا اخلاق ہوتا ہے اسی کو وہ ٹینشن دیتا ہے، اسی کو تکلیف دیتا ہے۔ یہ مائک ہے جی، اگر یہ مائک یہاں سے نکالوں، میں ہاتھ پکڑ کے اگر بات کرنے لگ جاؤں، کتنی دیر بات کر سکتا ہوں؟ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ۔ کوئی چیز میں ہاتھ میں پکڑ کے رکھا، 1.5-2 گھنٹے کے بعد مجھے ہاتھ درد ہونے لگتا ہے، تکلیف ہونے لگتی ہے۔ اپنے بچے کو آپ اٹھا کے رکھیں گے، کتنی دیر اٹھائیں گے گود میں؟ آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، اس کے بعد آپ کا ہاتھ درد ہونے لگتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز اٹھا کے رکھیں گے تو اٹھانے والے کو درد ہوتا ہے، اسی طرح تم لوگوں کے باتوں کو اپنے ذہن میں اٹھا کے رکھو گے تو تمہارے ذہن کو درد ہوگا، تمہارے دل کو درد ہوگا، تمہیں تکلیف ہوگی، تمہاری نیند بے چین ہو جائے گی، راتوں کو نیند ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ تم پکڑ کے رکھے، میرا دوست ایسا بولا، میرا رشتہ دار ایسا بولا، میری بیوی ایسی بولی، انہیں ایسا کرا، انہیں ویسا کرا، اب میں کیا کرنا؟ جب تک بدلہ نہیں لوں گا اس بات کو پکڑ کے رکھوں گا۔ جتنی دیر تم پکڑ کے رکھو گے، یاد رکھو گے لوگوں کے باتوں کو، معاف نہیں کرو گے، اتنی دیر تک تکلیف اسی کو ہوگی جو یاد رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح لوگوں کو معاف کر دینا یہ اچھے اخلاق میں سے ہے۔ پھر اسی طرح ساس بہو کے اخلاق کیسے ہونا، ساس بہو کے اخلاق یہ بھی الگ ٹاپک ہے، کبھی موقع ملا تو ساس بہو کے بارے میں بتاؤں گا۔ یاد رکھو، جو لڑکیاں آج یہ سمجھتی ہیں کہ ساس اور سسر کی خدمت اسلام میں نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، ہم نہیں کرتے، آج یہ ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے، کوئی نہیں، شادی ہوتے شوہر کو لے کے الگ ہو جاتے، بس ختم، ساس کی خدمت اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اگر ایسا اسلام میں نہیں ہے بلکہ نکالیں گے نا کئی چیزیں جو تمہارے لیے بھی جو تمہارا شوہر کرتا ہے وہ بھی اسلام میں نہیں رہیں گے، پھر وہ بھی اسلام میں نہیں رہیں گی۔ تمہارا شوہر تمہارے کو جو ہوٹلوں میں لے کے جا کے کھلاتا، پارکوں میں جو گھومتا نا، یہ بھی اسلام میں نہیں ہے پھر، لیکن کر رہا نا شوہر۔ تو میرے بھائیوں، ایک چیز یاد رکھنا ہے، ہر چیز اصول سے چلتی ہے۔ اصول کیا ہے؟ اسلام کیا بول رہا؟ کتے کو پانی پلانے والی عورت جنت میں چلے گئی، بلی کو باندھ کے رکھنے والی عورت جہنم میں چلے گی۔ جب ایک جانور پہ ظلم کرنے والی جہنم میں چلے جاتی، تمہارے ساس سسر کو بڑھاپے میں ان کی خدمت نہیں کر کے اپنے شوہر کو الگ لے کے چلے جا کے ظلم کر رہے، تم جنت میں جاتے نہیں نا میرے بھائی۔ تو بہو اس طرح اپنے ساس سسر کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اور دوسری طرف بہوؤں پر بھی ظلم ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شادی کر کے لا لیے، بہو بولے تو ہمارے گھر کی نوکرانی ہے، گھر میں کام کرنے والی نہیں تھی اس لیے شادی کر کے لے کے آئے، اب بہوؤں پر ظلم کرو۔ کیسا ظلم کرو؟ جتنے دیور ہیں ان کے بنیانا، ان کے چڈیاں بھی بہوؤں کے ساتھ دھلانے لگانا، یہ پھر بہوؤں کے اوپر ظلم ہے۔ پھر ہر گھر کے جتنے دیور دیورانیاں ساس سسر جتنے لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کی خدمت کرنا یہ بہو کی ذمہ داری ہے، انہیں نوکرانی سمجھنا یہ بھی پھر برے اخلاق ہے۔ تو یاد رکھو، نہ بہو کے ساتھ برے اخلاق سے پیش آئے، نہ ساس کے اور سسر کے ساتھ برے اخلاق سے پیش آئے، تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہوگا میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو بڑے تمہارے گھر کے، تمہاری ساس تمہارے گھر کے بڑے ہیں، سسر گھر کے بڑے، ان کی عزت نہیں کریں گے تو ایسا آدمی ہم میں سے نہیں، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔